ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللہم صل وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا هذا الى یوم قیام الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ میرے محترم سامعین، آج جمعہ کا دن ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخشش مغفرت کا دن ہے۔ پروردگار آپ سب کی بخشش مغفرت فرمائے۔ تو جیسا کہ پچھلی نشستوں میں گزارش کیا گیا آپ کی خدمت میں کہ کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے، تو ظاہر کی بات ہے جس سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منع فرما دیں، سچا مسلمان اور سچا امتی وہی ہے کہ جو پھر وہ ان باتوں سے منع رہے، اپنے آپ کو روکے رکھے، اور یہی ایمان کی پہچان ہے، یہی دینداری کی پہچان ہے، یہی تقوی کی پہچان ہے، یہی پرہیزگاری کی پہچان ہے کہ اللہ اور رسول جس کا تمہیں حکم دیں وہ کرو، اور جس بات سے تمہیں منع کریں اس سے دور رہو۔ جیسا کہ خداوند متعال نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جو میرا رسول تمہیں دے وہ کرو، وہ لے لو، جو میرا رسول تمہیں دے وہ لے لو، اور جس سے میرا پیغمبر تمہیں روک دے اس سے دور رہو، اس سے باز رہو۔ تو مولا علی علیہ السلام امیر المومنین علیہ السلام نے ان سب باتوں کا جو پیغمبر نے فرمائی ان کا ذکر فرمایا اللہ کے نبی نے تمہیں اس بات سے بھی منع کیا ہے، اس بات سے بھی منع کیا ہے، اس بات سے بھی منع کیا ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی نے تمہیں منع کیا ہے، تو پیغمبر منع فرمائیں، علی کی ذات آگے بتائیں، تو پھر کس مومن کو حق بنتا ہے، یہ کون مومن ہے جو یہ باتیں کرنے کے لیے تیار ہو، کون مسلمان ہے جو یہ باتیں کرنے کے لیے رضا مند ہو۔ ظاہر کی بات ہے جب پیغمبر نے منع کیا، تو جب پیغمبر نے ان باتوں سے منع کیا تو ظاہر کی بات ہے یہ باتیں پیغمبر کی نظر میں، اللہ اور رسول کی نظر میں کیا ہیں؟ بری ہیں، بری ہیں، تو اللہ کے پیغمبر نے منع کیا ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام نے وہ چیزیں بیان کی ایک ایک، جیسا کہ پچھلی نشستوں میں بیان کر چکا ہوں کچھ باتیں۔ تو جو آخری بات پچھلی نشستوں میں بیان کی گئی تھی کہ مولا علی علیہ السلام کی ذات فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے تمہیں اپنی اموات پر کیا ہے؟ نوح بین کرنے سے منع کیا ہے۔ اب اس سے کوئی مولا حسین علیہ السلام پر نوح خوانی کرنا وہ بھی مراد نہ لے لے، اس لیے کہ مولا صادق علیہ السلام آقا و مولا فرماتے ہیں ہر جزا فضا وہ تمہارے لیے جائز نہیں مگر مولا امام حسین علیہ السلام۔ مصیبت کے وقت مولا امام حسین علیہ السلام کے غم میں ماتم کریں، روئیں، اپنا منہ پیٹیں، اپنا سینہ پیٹیں، یہ سب کیا ہے؟ عبادت ہے۔ منہ پیٹنا عبادت، سینہ پیٹنا عبادت، مولا حسین علیہ السلام کے غم میں، مظلوم کربلا کے غم میں آنسو بہانا، یہ سب کیا ہے؟ یہ عبادت ہے۔ تو اس
سے یہ کوئی مراد نہ لے لے کہ جب پیغمبر نے منع کیا تو مولا امام حسین علیہ السلام کے نوحے کیوں پڑھے جاتے ہیں. نہیں، مولا امام حسین علیہ السلام کے جو نوحے پڑھے جاتے ہیں ان کے یہ سب کیا ہے، یہ نوح خوانی، یہ سب گریہ زاری، یہ سب اللہ کی عبادت میں شمار ہوتی ہے. اس سے گناہ دھلتے ہیں. مولا امام حسین علیہ السلام پر رونا، مولا امام حسین کی نوح خوانی کرنا، ان کے مصائب کی، یہ سب کیا ہے، اس سے گناہ جھڑتے ہیں اور یہ بڑی عبادت ہے. جن بہنوں سے پیغمبر نے منع کیا ہے وہ ہم اپنی اموات پر بیان نہ کریں. ہمارا اپنا کوئی مار جائے، جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ کریوں میں دیہاتوں کیا ہے، بوڑھیاں آ جاتی ہیں، مائیاں آ جاتی ہیں، دریاں لگ جاتی ہیں اور وہ ایک دوسرے کے گلے میں گلا ایک دوسرے کے گلوں میں بائیں ڈال کے روتی ہیں، ایک منظر بناتی ہیں. اندر رونا ہو یا نہ ہو، دوسروں کو رلانے کے لیے وہ ایک بڑے بڑے لمبے لمبے بیان کرتی ہیں. یہ ان باتوں سے اللہ کے پیغمبر نے منع کیا ہے، ان باتوں سے. اور یہ جو سب باتیں بیان کی جا رہی ہیں، ان میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق کراہت سے ہے. علماء نے بتایا، روشنی ڈالی ہے کہ یہ کچھ ایسی باتیں جو مکروہ ہیں اور کچھ چیزیں ہیں وہ حرام ہیں. اب حالت جنابت میں کھانا پینا یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے، سخت مکروہ ہے. تو اس کراہت کو ختم کرنے کے لیے، رفع دفع کرنے کے لیے، ایک آدمی کے پاس اگر غسل کا ٹائم نہیں ہے، وہ کوئی چیز کھانا چاہتا ہے تو پہلے کیا ہے اس کے لیے کہ وہ وضو کر لے. اب جنابت کی حالت میں کھانا پینا حرام نہیں ہے، حرام نہیں ہے، مکروہ کہہ لیں، شدید مکروہ کہہ لیں. اور پیغمبر نے اس سے آگے اس کی وجہ بھی بتائی ہے. تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو باتیں بتائی ہیں، کچھ مکروہ ہیں، کچھ حرام ہیں. تو اب اس کے بعد مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک بات یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے تمہیں اپنی اموات پر نوح خوانی کرنے سے اپنی اموات پر نوح خوانی کرنے سے کیا ہے، تمہیں باز رکھا ہے، منع کیا ہے. اور پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کو، تمہاری عورتوں کو کیا ہے، منع کیا ہے کہ جنازوں میں بھی تم نے شریک نہیں ہونا، جنازوں میں تم نے شریک نہیں ہونا. اور پھر مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں وَنَهَا عَنْ اتِّبَاعِ النِّسَاءِ الْجَنَائِزِ. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اللہ کے پیغمبر نے عورتوں کو منع کیا ہے کہ وہ جو جنازوں میں جاتی ہیں، جو شرکت کرتی ہیں، پیچھے پیچھے جنازوں کے چل رہی ہوتی ہیں، تو اللہ کے پیغمبر نے عورتوں کو منع کیا ہے. وَنَهَا عَنْ اتِّبَاعِ النِّسَاءِ الْجَنَائِزِ. جنازوں میں جانے سے پیغمبر نے عورتوں کو کیا ہے، منع کیا. اب چاہے یہ یہاں علماء نے اس میں بھی کچھ توجیہ بیان کی ہیں، کہا کہ بالخصوص جو نوجوان عورتیں ہیں، نوجوان جو عورتیں ہیں ان کو منع کیا ہے. مگر یہاں نساء میں چاہے بوڑھیاں ہوں چاہے جوان ہوں، اللہ کے پیغمبر نے سب کو منع کیا ہے کہ کوئی جنازوں میں شرکت نہ کرے. جنازہ جا رہا ہوتا ہے نا قبرستان، ہماری دیکھنے میں بھی کئی ایسے منظر آئے ہیں اور ہم نے وہاں روکا بھی، ڈانٹا بھی. ایک جگہ مجھے جنازہ پڑھنے کے لیے موقع ملا، تو وہاں جب ہم قبرستان پہنچے تو وہاں خواتین بھی وہاں پہنچ چکی تھیں. تو وہاں میں نے ان کو بتایا کہ آپ کا یہاں آنا قبرستان میں مناسب نہیں ہے، یہ جائز کام نہیں ہے. تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو منع کیا ہے، عورتوں کو کہا ہے کہ تم گھروں میں بیٹھو، تمہاری نمازیں بھی گھروں میں ہیں. جب تمہاری نمازیں گھروں میں ہیں
تو پھر باہر جنازوں میں شرکت کرنے کا مطلب کیا بنتے ہیں؟ بہرحال اللہ کے پیغمبر نے منع کیا عورتوں کو کہ جنازوں میں شرکت تم نے نہیں کرنی. جنازوں میں جانا، جنازہ جا رہا ہوتا ہے تب اس میں عورت کا کیا کام بنتا ہے؟ وَنَهَا أَنْ يُمْحَى شَيْءٌ مِّن كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِالْبُزَاقِ أَوْ يُكْتَبُ بِهِ. اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام یہ بالخصوص حکم جو ہے، یہ جو لوگ کاتب ہیں، رائٹر ہیں، جو قرآن پاک کی کتابت کرتے ہیں، لکھتے ہیں، تو یہ ان کے ساتھ مخصوص ہے. کوئی اور بھی بندہ ہو سکتا ہے مگر یہ ان کے لیے بالخصوص ان کے لیے مسئلہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ قرآن پاک کی جب رائٹنگ کر رہے ہوں، لکھ رہے ہوں، تو ادھر سے قلم لیا، اس کے ساتھ تھوک لگائی، پھر سیاہی لگائی، سیاہی میں ڈبو کر کے لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا. تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہے. اس میں قرآن کی توہین ہے. قرآن کی کیا ہے؟ توہین ہے. جو آدمی کوئی ایسا کام کرے تو گویا وہ قرآن کی توہین کر رہا ہے. تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چاہے قرآن کی کوئی آیت، کوئی حرف بھی لکھنا ہو، لکھتے ٹائم اس میں کوئی اپنا منہ کا لعاب وغیرہ اس کو استعمال نہ کیا جائے، چاہے لکھنے کے لیے چاہے مٹانے کے لیے. اللہ اکبر. اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَنَهَا أَن يَكْذِبَ الرَّجُلُ فِي رُؤْيَاهُ مُتَعَمِّدًا